بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم اگین ود اے نیو اسٹوری۔ آج جو میری اسٹوری ہے وہ ناول ہے پرائڈ اینڈ پریجوڈس بائی جین آسٹن۔ پہلے ہم کوئکلی دیکھ لیتے ہیں کہ جین آسٹن کون تھی اور وہ کہاں سے تھی۔ گائز جین آسٹن جو تھی وہ رومانٹک ایج میں پیدا ہوئی۔ 1775 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے اور وہ 1817 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ جین آسٹن نے تقریباً 6 کے 7 ناول لکھے ہیں، جن میں سے ایک ناول پرائڈ اینڈ پریجوڈس ہے۔ جین آسٹن کو ڈومیسٹک ناول میں ایک بہت ہی اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ جین نے اپنے ناولز کے اندر اسی تھیم کو بہت خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ پرائڈ اینڈ پریجوڈس واز پبلشڈ ان 1813 and its initial name was فرسٹ امپریشن، لیکن بعد میں اس ناول کا نام چینج کر کے پرائڈ اینڈ پریجوڈس رکھ دیا گیا۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ اور ٹائم کوئکلی جمپ کرتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک گاؤں سے جس کا نام ہوتا ہے لانگ بورن۔ اسی گاؤں میں مسٹر اور مسز بینٹ رہتے ہیں۔ مسٹر اور مسز بینٹ کی 5 بیٹیاں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام جین بینٹ ہوتا ہے اور وہ ان 5 بیٹیوں میں سے سب سے خوبصورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر والی بیٹی کا نام ہوتا ہے الزبتھ بینٹ اور وہ اس کہانی کی پروٹوگنسٹ ہے۔ الزبتھ بینٹ ایک بہت ہی سمجھدار عورت ہوتی ہے اور وہ اپنی دوسری بہنوں سے کافی حد تک ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کی ایک اور بہن ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے میری بینٹ۔ وہ زیادہ تر کتابیں پڑھتی رہتی ہے اور لوگوں کو لیکچر اور گیان وغیرہ بانٹتی رہتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بہن ہے ان کی جس کا نام ہے کیتھرین بینٹ۔ اس کے بارے میں اتنا نہیں بتایا گیا۔ لاسٹ نمبر پہ جو ان کی سسٹر ہے اس کا نام ہے لیڈیا بینٹ۔ یہ اپنے پیرنٹس کی بہت لاڈلی ہوتی ہے۔ اس کا نام آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ اسٹوری میں آگے ایک اس کی وجہ سے بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آنے والا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مسز بینٹ کے کریکٹر کو۔ مسز بینٹ ایک ٹپیکل قسم کی عورت ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ اسی تلاش میں رہتی ہے کہ ان کی بیٹیوں کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے۔ اسی تلاش میں انہیں ایک خبر ملتی ہے کہ ان کے گھر کے قریب ایک جگہ جس کا نام نیدر فیلڈ پارک ہے، وہاں پہ ایک نئی فیملی شفٹ ہوئی ہے اور انہوں نے سارے علاقے کو ایک لنچ پہ انوائٹ کیا ہے۔ مسز بینٹ اپنی بیٹیوں کے ساتھ تیار ہو کے اس لنچ پہ پہنچ جاتی ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کی بیٹیوں کو پسند کر لے گا اور پھر ان کے لیے رشتہ ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا۔ اسی موقع پر ان کی ملاقات چارلز بنگلے اور فٹز ولیم ڈارسی سے ہوتی ہے۔ اب جو ساری لڑکی ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت جین ہوتی ہے۔ جیسے ہی بنگلے کی نظر اس پہ پڑتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی فرسٹ میٹنگ میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اٹریکشن ہو چکی ہوتی ہے۔ اب بنگلے جا کے اپنے دوست ڈارسی کو کہتا ہے کہ کیوں نہ تم بھی جین کی چھوٹی سسٹر کے ساتھ ڈانس کرو، لیکن ڈارسی کہتا ہے کہ میں اور ایک لڑکی کے ساتھ ڈانس نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں سے ہمیں ڈارسی کے پرائڈ کا پتہ چلتا ہے اور یہی باتیں سننے کے بعد الزبتھ کے دل کے اندر جو پریجوڈس پیدا ہوتا ہے، اسی کے اوپر یہ سٹوری اب آگے چلے گی۔ اب اس پوائنٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جین اور بنگلے کے درمیان اٹریکشن بہت زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ بنگلے کی سسٹر جو ہے وہ انوائٹ کرتی ہے جین کو ایک ڈنر پہ۔ جین الزبتھ کے ساتھ چلی جاتی ہے لیکن راستے میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت سخت بارش ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں بھیگ جاتی ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جین جو ہے وہ بیمار ہو چکی ہے اور اب وہ واپس نہیں آ سکتی، تو اسے مجبوراً 1 ہفتے کے لیے وہاں پہ رکنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے بنگلے کے ساتھ اس کا دوست ڈارسی بھی موجود ہوتا ہے۔ جب ڈارسی اور الزبتھ آپس میں باتیں کرتے ہیں تو ڈارسی تھوڑا تھوڑا اٹریکٹ ہوتا جاتا ہے، لیکن جو بنگلے کی سسٹر ہوتی ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتی کیونکہ وہ یہ سپوز کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی جو میرج ہے وہ ڈارسی کے ساتھ ہونی ہے، پر ڈارسی یہ بات کبھی شو نہیں کرتا کیونکہ اس کا پرائڈ ہمیشہ اس چیز میں آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ انٹری ہوتی ہے ایک نئے کریکٹر کی جس کا نام ہے مسٹر کولنز۔ مسٹر کولنز جو ہے یہ مسز اینڈ مسٹر بینٹ کا ایک قریبی رشتہ دار ہوتا ہے۔ اب اس سوسائٹی کے مطابق جائیداد جو ہے وہ کسی لڑکی کے نام پہ شفٹ نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پہ یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ مسٹر کولن ان 5 بیٹیوں میں سے کسی سے بھی شادی کرے گا تو یہ جائیداد اس کے نام پہ شفٹ ہو جائے گی۔ تو وہ سب سے پہلے پرپوز کرتا ہے جین کو، مگر جین کہتی ہے کہ وہ آلریڈی بنگلے کے ساتھ اٹیچ ہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہ پرپوز کرتا ہے الزبتھ کو، لیکن الزبتھ کہتی ہے کہ میری سوچ اور آپ کی سوچ بالکل ڈیفرنٹ ہے اور میں اس چیز کے لیے ریڈی بھی نہیں ہوں۔ مسٹر کولنز اس کو کہتا ہے کہ میں خاصا ایک مالدار بندہ ہوں اور میری نوکری بھی اب اچھی جگہ پہ لگ گئی ہے تو آپ مجھ سے شادی کر لیں۔
لیکن ہمیشہ الزبتھ اس کو منع کرتی رہتی ہے۔ اب اسی دوران انٹری ہوتی ہے ایک اور بندے کی جس کا نام ہے مسٹر وکھم۔ یہ ایک طرح کا اینٹیگونسٹ اور ویلن ہے اس کہانی کا، پر اس کی پرسنالٹی بڑی اٹریکٹیو قسم کی ہے اور الزبتھ اس کی طرف تھوڑا سا اٹریکٹ ہو جاتی ہے اور یہ الزبتھ کو ڈارسی کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ وکھم الزبتھ سے کہتا ہے کہ ڈارسی نے کس طرح اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، اس کی ساری جائیداد ہڑپ کر گیا ہے ڈارسی۔ یہاں پہ الزبتھ کے دل کے اندر ڈارسی کے لیے جو نفرت ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب وکھم جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے، اس بات کا پتہ ہمیں کچھ دیر بعد پتہ چلنے والا ہے۔ اب جو ہے مسٹر کالنز جو تھا وہ بہت زیادہ شادی کے لیے تاولا ہوا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ جو الزبتھ کی ایک دوست تھی اس کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لیڈی کیتھرین جو کالنز کو جاب دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم شادی کر کے آؤ، ہر حال میں کر کے آؤ۔ یہ چیزیں تو کہانی میں چلتی رہتی ہیں۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا ٹوسٹ آ جاتا ہے کہ جین کو ایک لیٹر ریسیو ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بنگلے واپس لندن جا رہا ہے اور شاید وہ کبھی بھی نہیں لوٹے گا۔ اب کہانی میں ایک بہت بڑا شوق ہے کہ ایک لڑکی جس کی شادی ایکسپیکٹڈ تھی اس کا سویٹر ایک دم سے چھوڑ کے چلا گیا اور بغیر کسی وجہ کے۔ بالکل یہی تو خوبصورتی ہے جین آسٹن کے ناولز کی۔ اور اسی لیٹر میں ریویل ہوتا ہے کہ ڈارسی کی شادی بنگلے کی بہن کے ساتھ ہونی ہے۔ یہ بات جب الزبتھ کو پتہ چلتی ہے تو اس کے دل کے اندر اور نفرت بڑھ جاتی ہے ڈارسی کے لیے کہ کہیں نہ کہیں ضرور ڈارسی نے ہی بنگلے کو جین کے خلاف بھڑکایا ہے اور اسی نے اس رشتے کو توڑا ہے۔ اب کچھ دن ایسے ہی اداسی میں گزر جاتے ہیں تو پھر ایک دن الزبتھ اپنی اسی دوست کے ساتھ وزٹ کرتی ہے جس کی شادی مسٹر کالنز کے ساتھ ہو چکی ہے۔ مسٹر کالن الزبتھ سے کہتا ہے کہ وہ اس کی ملاقات لیڈی کیتھرین سے کروائے گی۔ جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈارسی بھی موجود ہوتا ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈارسی جو ہے وہ لیڈی کیتھرین کا بہت قریبی رشتہ دار ہے۔ یہاں پہ جو ہے ڈارسی اپنے پیار کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور وہ الزبتھ کو پرپوز کر دیتا ہے، لیکن الزبتھ کے دل کے اندر تو ڈارسی کے لیے نفرت ہے تو وہ ایک دم سے اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ ڈارسی ایک صدمے میں چلا جاتا ہے، لیکن وہ جاتے جاتے الزبتھ کو ایک لیٹر دے کے چلا جاتا ہے۔ اس لیٹر میں ان تمام الزامات کا جواب ہوتا ہے جو الزبتھ کے دل میں ڈارسی کے خلاف ہوتے ہیں۔ ڈارسی اسے سمجھاتا ہے کہ وکھم کس طرح ایک بہت برا آدمی ہے اور وکھم کی وجہ سے اسے کتنا نقصان ہوا ہے، اور وہ اس بات کو بھی کلیئر کرتا ہے کہ بنگلے اس کی وجہ سے لندن نہیں گیا بلکہ اپنی کسی وجہ سے آیا ہے۔ اب یہاں پہ الزبتھ کے دل میں ڈارسی کے لیے جو نفرت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے دل کے اندر بہت غمگین محسوس کرتی ہے۔ اب جین واپس اپنے گھر آ جاتی ہے اور ڈارسی لندن چلا جاتا ہے۔ کچھ دن اسی طرح چلتے رہتے ہیں اور اب یہاں پہ دو نیو کریکٹر آتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے مسٹر اینڈ مسز گارڈینر۔ وہ ہوتے ہیں جین اور الزبتھ کے انکل آنٹی۔ اب الزبتھ ان کے ساتھ ایک جگہ پہ چلی جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے پیمبر لیک۔ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ مسٹر ڈارسی بھی آئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ الزبتھ اور ڈارسی کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہاں پہ وہ دونوں ایک دوسرے سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بہت بری خبر ملتی ہے کہ لیڈیا الاپ کر گئی ہے، یعنی باغ کے شادی کر گئی ہے۔ کس کے ساتھ؟ وکھم کے ساتھ۔ اب الزبتھ کی فیملی کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین ہی نکل گئی ہو، پوری فیملی عذاب کے نیچے آ جاتی ہے، کیونکہ ایسے وقت میں اور ایسی جگہ پہ کسی کے ساتھ الاپ کرنا بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ اب جو ہے لیڈیا کو ڈھونڈتے رہتے ہیں اور کچھ ہی دنوں بعد پتہ چلتا ہے کہ لیڈیا مل گئی ہے، لیکن وکھم کہہ رہا ہے کہ اس کو بہت سے پیسے دیں گے تب وہ لیڈیا کے ساتھ آگے رہے گا۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مسٹر اینڈ مسز گارڈینر نے اس کو پیسے دیے اور وہ لیڈیا کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ جب لیڈیا گھر واپس آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے جو پیسے ہیں وہ دیے گئے تھے ڈارسی کی وجہ سے۔ اب جو ہے الزبتھ کے دل کے اندر ڈارسی کے لیے پیار اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی دوران مسٹر بنگلے بھی واپس آ جاتا ہے اور اس کی ملاقات جین سے ہوتی ہے۔ یہاں پہ ان کی پیار محبت دوبارہ سے جاگ جاتی ہے اور وہ شادی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تو طے ہو گیا ہے کہ بنگلے کی شادی جین سے ہونی ہے۔ اب ڈارسی اور الزبتھ کا کیا ہوگا، یعنی ہیرو اور ہیروئن آپس میں مل پائیں گے کہ نہیں؟ تو ڈارسی صاحب کیا کرتے ہیں کہ جاتے ہیں الزبتھ کے فادر مسٹر بینٹ کے پاس اور ان سے ہاتھ مانگتے ہیں الزبتھ کا، جسے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح سٹوری ہیپیلی اینڈ ہو جاتی ہے ڈارسی اور الزبتھ کی میرج کے ساتھ۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔
تھینک یو، اللہ حافظ۔